نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ پارہ نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تحویل قبلہ کو بیان فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، تقریباً 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس تر منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ آپ کی تمنا تھی کہ آپ کا قبلہ کعبہ اور بیت اللہ کو بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ نماز پڑھیں تو اب منہ کعبہ کی طرف کریں، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ اس پر یہودیوں نے اعتراضات کیے کہ دیکھو پہلے ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، اب انہوں نے کعبہ کو بنایا، کبھی کوئی قبلہ کبھی کوئی قبلہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں جو اعتراضات کرتے ہیں۔ دیکھیں کعبہ اللہ کا ہے، بیت المقدس اللہ کا ہے، اللہ جس طرف چاہیں بندے کو رخ کرنے کا حکم دے دیں، اللہ خاص جہت کی طرف نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام پر اعتراضات کرنا بیوقوف کا کام ہے، عقل مند کا کام نہیں ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا کہ آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے بنیادی 3 مقصد ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کو پڑھ کر سنانا، یعنی قرآن کریم کے الفاظ کی تعلیم دینا۔ نمبر 2، دلوں کا تزکیہ کرنا، صفائی کرنا، اعمال کے لیے دلوں کو تیار کرنا۔ بندے کا دل ٹھیک ہو تو اعمال کرنا، نیک اعمال کرنا آسان ہوتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، قرآن کریم کی تفسیر، مطلب اور مفہوم کو سمجھانا، والحکمہ، اور سنت کی تعلیم دینا۔ بنیادی مقاصد بعثت 4 ہیں: قرآن کریم پڑھ کے سنانا، قرآن کریم سمجھانا، دلوں کو تیار کرنا، اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ لوگوں کو سکھانا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑ ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے اوپر بت رکھے تھے اور لوگ انہی کا طواف کرتے تھے۔ جب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم صفا اور مروہ سعی کرو، صفا سے مروہ، مروہ سے سعی، تو بعضوں کے دنوں میں خدشہ ہوا کہ یہ تو مشرکین ان کا طواف کرتے تھے۔ بتایا گیا کہ نہیں، یہ اللہ کے شعائر ہیں، علامات ہیں، اللہ کی عظمت کی نشانیاں ہیں، لہذا جو حج اور عمرہ کرے تو ان کا طواف بھی کرے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ مشرکین اپنی طرف سے کچھ چیزیں حلال کر لیتے، کچھ چیزوں حرام کر دیتے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ نے حرام فرمائی ہیں۔ نمبر 1، مردار۔ نمبر 2، بہنے والا خون۔ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کا جو خون بہتا ہے رگوں میں، بہنے والا خون۔ نمبر 3، خنزیر کا گوشت۔ نمبر 4، جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے جانور۔ اس کا معنی ہرگز نہیں کہ اور کوئی چیز حرام نہیں ہے، یہاں صرف 4 حرام چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہاں قصاص کی حکمت بیان فرمائی کہ قصاص میں زندگی ہے۔ جب کسی شخص کو پتہ ہو کہ میں نے کسی کو قتل کیا تو مجھے بھی قصاصاً مار دیا جائے گا، تو یہ دوسرے کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس میں قاتل کی زندگی بھی بچتی ہے اور مقتول کی بھی، یعنی جس نے قتل ہونا تھا اس کو بھی قتل ہونے سے بچ گیا، اور جو بدلے میں قصاص میں قتل ہونا تھا وہ بھی بچ گیا۔ تو بتایا کہ قصاص کے اندر زندگی ہے، لوگ قتل و غارت سے بچ جائیں گے تو امن اور سکون ملے گا۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اس آیت میں وصیت کا بیان فرمایا گیا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے وراثت کو بیان نہیں فرمایا، ورثاء کے حصے تقسیم نہیں کیے گئے، اس وقت حکم یہ تھا کہ وصیت کر دی جائے کہ والد کو اتنا دو، والدہ کو اتنا دو، بیٹے کو اتنا دو، فلاں کو اتنا دو۔ اب چونکہ حکم وراثت کا آ چکا ہے، لہذا ورثاء کے حق میں وصیت کرنی جائز نہیں۔ جس وارث کا جو حصہ بنتا ہے اسے وہی ملے گا۔ ہاں، جو وارث نہ بنتا ہو اپنے مال کے 1/3 حصے سے اگر اس کو وراثت میں کچھ دینا چاہے تو دیا جا سکتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
روزے کی فرضیت اور روزے کے احکام و مسائل کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ روزہ احکام اسلام میں سے ہے، اسلام کے ارکان میں سے ہے، 5واں بنیادی رکن ہے، اور یہ صرف اس امت پہ روزہ نہیں تھا، پہلی امتوں کے اندر بھی روزہ تھا، اگرچہ متعین تھا، اوقات کا فرق تھا، دنوں کا فرق تھا، لیکن روزہ پہلی امتوں کے اندر بھی تھا۔ روزے میں بنیادی چیز ہوتی ہے صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے باز رہنا، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ تو یہاں رمضان مبارک کے فرض روزے کا ذکر کیا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان المبارک میں جہاں روزے فرض ہیں وہاں اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اس مبارک مہینے میں نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، رمضان ہی کے مہینے میں اتارا گیا، لیلۃ القدر کی رات کو اتارا گیا، باقی پھر جس قدر ضرورت پڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بواسطہ جبریل نازل کر دیا گیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ گزشتہ آیات میں روزے کا ذکر تھا، اس آیت کے بعد پھر روزے اور اعتکاف کا ذکر ہوگا۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو، تم روزہ رکھو گے اور مشقت برداشت کرو گے، پھر مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہیں عطا کروں، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ یہاں اہم بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو آپ بتاؤ کہ میں قریب ہوں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کے بہت قریب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہے، عرش تو بندے سے بہت دور ہے، پہلے 7 آسمان، پھر اوپر کرسی، پھر اس کے بعد سمندر، پھر اس کے بعد پانی، پھر اس کے بعد عرش، بہت فاصلہ ہے، اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ اس لیے نظریہ رکھنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر بندے کے ساتھ ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ یہاں آخری عشرہ میں اعتکاف کا ذکر کیا۔ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ پورے محلے اور پوری بستی پر اعتکاف نہیں، اگر بستی کے چند لوگ حتیٰ کہ ایک آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو اعتکاف ادا ہو جائے گا اور باقی بستی میں سے کسی کو گناہ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی ایک شخص بھی اعتکاف نہ بیٹھے تو پوری بستی گناہ گار ہوگی۔ مرد اعتکاف کرے ایسی مسجد میں جہاں 5 وقت کی نماز ہو، اور عورت اعتکاف کرے گھر میں کوئی جگہ متعین کر لے، وہاں بیٹھ جائے، یہی عورت کا اعتکاف ہے۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، چاند سے اسلامی تاریخ معلوم ہوتی ہے، اس کے علاوہ دیگر عبادات، حج، روزہ اور عورت کے عدت کے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات سمجھیں، پوچھا گیا ہے چاند کے بارے میں چاند کیا ہے، اور جواب دیا گیا ہے کہ چاند کیوں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ سائل کو ضرورت کس بات کی ہے، اسی کے مطابق اس کو جواب دینا چاہیے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ جہاد کا مسئلہ بیان فرمایا۔ دیکھیں جہاد ایک اہم ترین رکن شریعت ہے، جہاد امت پہ فرض ہے، اور جہاد کا معنی صرف اور صرف قتال فی سبیل اللہ ہے۔ اگر کسی آیت میں یا کہیں حدیث میں جہاد کا لفظ کسی لغوی معنی سے دین کے اور کام پر استعمال کیا گیا ہے تو اس سے حکم شریعت نہیں بدلتا۔ اصلاح شریعت میں جہاد صرف اور صرف قتال فی سبیل اللہ ہی کو کہا جاتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حج میں 2 ارکان ہیں، ایک وقوف عرفہ، دوسرا طواف زیارت، یہ بنیادی رکن ہے جس کے بغیر حج ادا ہی نہیں ہوتا۔ اور 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادات ادا کرنے کو حج کہتے ہیں۔ 5 دن کون سے ہیں؟ 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحج۔ حج کے 5 مقامات کون سے ہیں؟ بیت اللہ، صفا مروہ، منی، مزدلفہ اور عرفات۔ حج کے 7 عبادتیں اور اعمال کون سے ہیں؟ احرام، طواف، سعی، وقوف، رمی، قربانی اور حلق یا قصر۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یا اس شخص کی سزا کو بیان کیا جو مرتد ہو جائے، یعنی مسلمان ہو اور اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لے، یہ مرتد ہے، اس کو سمجھایا جائے، اگر یہ باز نہ آئے تو اس کو قتل کر دیا جائے، اور باز نہ آئے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں، پھر ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ مرتد کو قتل کرنا عام آدمی کی ذمہ داری نہیں، بلکہ حاکم اور قاضی کی ذمہ ہے۔ ہر آدمی اپنے ہاتھ میں قانون کو لے کر مرتدین کو قتل کرنا نہ شروع کرے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ عورت کے ساتھ حالت حیض میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ حیض کی حالت میں ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک عورت کو چاہیے کہ سطر کھلا نہ رکھے، شوہر کے لیے بھی۔ باقی پورے جسم کا دیکھنا شوہر کے لیے جائز ہے اور جسم کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن حالت حیض میں عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ماہواری کا خون ہے وہ تو حیض ہوا، اور بچے کی ولادت کے بعد کا جو خون ہے اس کہتے ہیں نفاس۔ حالت نفاس کے اندر بھی عورت کے ساتھ صحبت اور ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ بالکل اسی طرح عورت کے بڑے پیشاب والے حصے جس کو دبر کہتے ہیں، وہاں بھی مرد کا عورت اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ تو شریعت نے منع کیا ہے حالت حیض میں، حالت نفاس میں، اور عورت کے پچھلے حصے سے مرد کا عورت سے جنسی تعلقات قائم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق کے مسئلہ کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ طلاق کے بارے میں ذہن نشین فرما لیں، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تو ایک ہوگی، دو طلاق دی تو دو ہوں گی، تین طلاق دی تو تین ہوں گی۔ تین طلاق لکھ کر دے، زبان سے دے، میسج کے ذریعے دے، فیکس کے ذریعے دے، فون کے ذریعے دے، گواہوں کی موجودگی میں دے، گواہوں کی موجودگی کے بغیر دے، جس طرح بھی دے، ایک مجلس میں دے، الگ الگ دے، تین طلاق دے تو تین ہی ہوتی ہیں، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ یہاں بچے کے دودھ پینے کا مسئلہ بیان فرمایا کہ 2 سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ مدت رضاعت بچے کی 2 سال ہے، 2 سال تک دودھ پلانا چاہیے۔ اس کو وضاحت کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے۔ فقہ حنفی پر اعتراضات کے جوابات وہاں فائل کو دیکھ لیا جائے اور مسئلہ تفصیل سے پڑھ لیا جائے۔ مدت رضاعت میں اگر کوئی اجنبی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو اس کا حکم بھی رضائی ماں کا اور رضائی بیٹے کا ہے۔ جو حکم نسب سے ثابت ہوتا ہے وہی حکم رضاعت سے بھی ثابت ہوگا۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10۔ یا عدت کے مسئلہ کو بیان فرمایا ہے کہ اگر خامد فوت ہو جائے اور اس کی بیوی حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ یہاں اس عدت کو بیان فرمایا گیا ہے کہ عورت کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ عدت مختلف عورتوں کی مختلف ہے، اپنے اپنے مقامات پر آئے گی۔ عام طور پہ عورت کی عدت جس کو خون آتا ہو 3 ماہ اس کی 3 حیض ہوتی ہے۔ اگر اس کو خون نہ آتا ہو تو اس کی عدت، یعنی بچی ہے ابھی بالغ نہیں ہوئی، یا کوئی عورت بڑی عمر کی ہے اور اس کا خون آنا بند ہو گیا ہے، بیماری کی وجہ سے خون نہیں آتا، بند ہے، تو ایسی عورت کی عدت 3 ماہ ہے۔ اور اگر امید کے ساتھ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، جو ہی اس کا بچہ پیدا ہو جائے عدت ختم ہوگی، خواہ طلاق کے آدھے گھنٹے بعد کیوں نہ ہو۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء وکننتم فی انفسکم۔ اگر کوئی عورت عدت میں ہو تو اس کو واضح لفظوں میں کوئی شخص پیغام نکاح دے تو درست نہیں ہے۔ اشارہ کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ بہتر رشتہ کر دے گا، عدت کے بعد تمہیں بھی خامد کی ضرورت ہے، میں خود بھی تلاش میں ہوں کہ مجھے اچھی عورت مل جائے، بس۔ لیکن وضاحت صراحت کے ساتھ عدت کے اندر عورت کو پیغام نکاح دینا درست نہیں ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، یہاں پر حق کے نمائندے طالوت اور باطل کے نمائندے جالوت اس کا واقعہ بیان کیا ہے۔
یہ دونوں آمنے سامنے ہوئے۔ جالوت کے پاس طاقت تھی، کثرت تعداد تھی، منظم فوج تھی۔ حضرت طالوت کے پاس تعداد بھی کم تھی، فوج بھی کمزور تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جالوت کو طالوت پر فتح عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہترین اصول بیان فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ اپنے حکم سے بہت چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑی بڑی جماعتوں پر فتح عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر کامل یقین اور اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔